یحییٰ رحم دل آدمی تھا، وہ اپنے کام سے مخلص تھا اور ایک سرکاری وزارت میں کسی بڑے عہدے پر تعینات ہو گیا۔ اس کے گاؤں کے لوگ بہت خوش ہوئے اور اس کی پوسٹنگ کے جشن کو منانے لگے۔ کچھ دنوں بعد اس کے گاؤں کا ایک نوجوان اس کے پاس آیا اور اس نے اس سے کہا کہ وہ اسے وزارت میں نوکری دلا دے تاکہ وہ اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے خاندان کی دیکھ بھال کر سکے۔ اس نے اسے نوکری دینے کا وعدہ کر لیا۔ اگلے دن ایک اور نوجوان اس کے پاس آیا۔ وہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھا اور کئی سالوں سے نوکری کی تلاش میں تھا تاکہ اس کا مستقبل بہتر ہو اور وہ شادی کر سکے۔ اس نے اس سے فرمائش پوری کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ جب یہ نوجوان چلا گیا تو یحییٰ کے والد کمرے میں داخل ہوئے اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ وہ لوگوں سے ایسا کام کرنے کا وعدہ کر رہا ہے جو ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ہیں۔ یحییٰ نے کہا کہ وہ ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے تاکہ انہیں امید ملے اور وہ مایوسی کی اپنی دنیا سے باہر آ جائیں جو ایک دن ان کی جان لے سکتی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ باپ نے کہا، بیٹا یہ جھوٹے وعدے ہی ہیں جو ان لوگوں کو مار دیتے ہیں، اور اگر وہ انہیں مکمل طور پر نہ بھی ہلاک کریں تو وہ یقینی طور پر ان کی ایک بہت اہم حصے کو مار ڈالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اسے کوئی چیز سونپی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناؤں گا جو زمانہ قدیم میں پیش آیا۔ ایک بادشاہ بہت سرد رات میں اپنے سفر سے واپس لوٹا تو اپنے محل کے دروازے پر اس نے ایک بوڑھے محافظ کو دیکھا جو سردی سے کانپ رہا تھا۔ بادشاہ نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ محل میں جائے گا اور اس کے لیے گرم کپڑے اور ایک کمبل بھیجے گا۔ بادشاہ محل کے اندر گیا تو وہ اپنا وعدہ بھول گیا اور سو گیا۔ صبح اس نے دیکھا کہ بوڑھا محافظ مردہ پڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک خط پڑا تھا جو کانپتے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا۔ خط میں کہا گیا، میں ساری زندگی اس سردی سے لڑتا رہا اور اللہ کی مدد اور اپنی قوت ارادی سے اسے شکست دیتا رہا ہوں، لیکن آپ کے وعدے نے مجھ سے وہ قوت ارادی چھین لی اور یوں سردی مجھے شکست دینے میں کامیاب رہی۔ یحییٰ کہانی سن کر رو پڑا۔ اس نے فوراً سب کو فون کیا اور کہا کہ وہ ان کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا لیکن ان کی خواہشات کو پورا کرنے کا وعدہ نہیں کر سکتا، اور وہ صبر کریں اور محنت کرتے رہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔